بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فوتگی ہوتی ہے تو جیسی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے تو قرآن خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوگی نا تو ہمیں وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز ثابت نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا قرآن پڑھنے کا موقع ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے پڑھا تھا؟ تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ جتنے امام گزرے، ٹھیک ہے؟ یہ مقلدین اور غیر مقلدین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جس کا ہمیں کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو فوتگی کے بعد جو ہے یہ کو کیا وقت ہوتا ہے، اس کی صحیح حدیث کے اندر جو ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، دیکھیں حدیث نمبر 920، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کی روح اس وقت جو ہے وہ قبض ہو چکی تھی، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور فرمایا کہ اس وقت جو ہے تم اس کے لیے دعا کرو، اور جو ہے الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ تم جو دعا کرو گے، جو کہو گے نا، تو اس کے اوپر فرشتے جو ہے آمین کہیں گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ عربی کی عبارتیں ہیں، ہمیں تو دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ دعا کا وقت ہے، ہم دعائیں کریں، میت کو بھی دعائیں چاہیے نا اس وقت، کہ اس کو اس وقت قرآن خوانی چاہیے، میت کو قرآن خوانی تو چاہیے نہیں اس وقت، نہ قرآن کی تلاوت کہیں سے ثابت ہے، کسی نے نہیں کی، تو اس وقت تو حکم ہوتا ہے کہ میت کو جلد سے جلد جو ہے دفنایا جائے جو ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں وقت ہے تو آپ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، کچھ نہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کو معاف فرما دے، اس پہ رحم فرما دے، تو یہ موقع ہے دعا کی قبولیت کا، اور فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ اختلاف میں ہم جائیں اس کی ڈیٹیل کے اندر جو ہے، دیکھیں جنازے سے پہلے کسی نے بھی کبھی قرآن خوانی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جنازے کے بعد بھی جو قرآن خوانی کی جتنی بھی ذکر کی جاتی ہیں روایتیں، تو ان میں کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ امام احمد کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی کوئی وہ اس میں جو راوی ہیں ان راویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب میں اگر کہوں نا کہ فلاں نے یہ بات بتائی ہے، اب جو ہے راوی کا پتہ ہونا چاہیے نا، اس سے کوئی اور حدیث بھی مروی ہو، نہیں، کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جو ہے نا، تو اس لیے جو ہے اب اس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں گے بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو لیکن یہ علمی بحث بن جائے گی جو ہے نا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب دیکھیں نا قرآن جو ہے، آپ جو فقہا کے درمیان، اس کے اوپر میں نے ایک بار پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ جو ہے یہ قرآن پڑھنا جو ہے آیا میت کو پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دعا اور صدقہ اور عمرہ حج جو ہے یہ تو اس کے بارے میں تو آتا ہے، یہ پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن اس بارے میں کہیں پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہے قرآن جو ہے میت کے جو ہے اسے دفنانے سے پہلے پڑھنے کے بارے میں، ہاں میت کے دفنانے کے بعد جو ہے اگر وہ بھی پڑھتا ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ہے کہ گھر والے پڑھیں، میت کے رشتہ دار پڑھیں، میت یہ نہیں کہ آپ باہر سے لوگ بلا کے ان سے پڑھوائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر بھی اختلاف آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو وہ دعا کی برکت سے ثواب پہنچے گا، یعنی مین چیز کیا ہے، وہ دعا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈائریکٹ دعا کریں، دعا کا حکم ہے، دعا کریں ان کے لیے، اور اس وقت دعا کی ان کو ضرورت ہے، ہماری انہیں ہمیں زیادہ ضرورت کیا ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور فرشتے دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں اچھا ذکر کریں، ان کے بیٹھ کے آپ واویلا کریں اور غم کریں، ہائے وہ چلے گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ابھی اس نے یہ نہیں دیکھا تھا، یہ کرنا تھا، مطلب مختلف جو ہے جس طرح کے، تو ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق معاملات کریں، تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس وقت ان کو دعاؤں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دعا کریں، صدقہ کریں، یہ چیزیں ہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ہر چیز سے جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے جو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں علم آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ اس کی نیک اولاد جو ہے جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ چیزیں، یا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر گیا جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دے رہا، تو یہ تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اب یہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔